پوائنٹ آف دا آرڈر سر. ہمارے ملک کا المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا اپنی پارٹی میں بیٹھ کے کہ ہم کس کام کی مخالفت کر رہے ہیں. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بل حکومت نے پیش کیا ہے, ہم نے اس بل کے اگینسٹ جانا ہے. ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ اس بل میں کیا لکھا ہے, کیا اس میں پبلک ویلفیئر کا کوئی کام ہے, کیا اس میں کوئی پبلک لیٹیگیشن کا کوئی معاملہ ہے. ہم نے صرف اس بل کی مخالفت کرنی ہے. علی مین گنڈا پور صاحب نے وہی اپنے اسٹیریو نیشن جو سیاست ہماری یہ پارٹیوں کی چل رہی ہے اسی کو کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس میں پیپلز پارٹی ہے, چاہے مسلم لیگ ہے, چاہے جماعت اسلامی ہے, چاہے وہ ایجنڈا دیکھیں نا, اس پہ تو میرا خیال ہے ڈیبیٹ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. سب سے پہلا میرا پوائنٹ اور اس پہ آبجیکشن میرا اس چیز کا ہے کہ اس پوائنٹ پہ نہ سیاست ہونی چاہیے تھی, نہ کوئی آبجیکشن ہونی چاہیے تھی. یہ جو پوائنٹ ہے یہ بالکل کلیئر پوائنٹ تھا کہ ہمارے ملک سے ہمارے ملک کو ان دہشت گردوں سے آزاد کیا جائے. اس پہ کسی بھی پاکستانی سٹیزن, وہ پاکستانی ہونا چاہیے, کوئی ایجنٹ نہیں ہونا چاہیے, اس پہ اس کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا. میری بات میں لیٹ می کمپلیٹ, میں نے آپ کی بات میں نہیں بولا, پلیز مجھے کمپلیٹ کرنے دیں اپنی بات کو. میں وہی کہہ رہا نا, مکس کر کے تو ہمارے بیانیے کو نہیں, مجھے میری بات کمپلیٹ کریں, اس کے بعد آپ کے پاس رائٹ ہے, آپ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. ہم پوائنٹ پہ آئے نا کہ پوائنٹ کیا ہے کہ غیر ملکی مہاجرین جو ہمارے نان سٹیزن نان ریزیڈنٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے. اس پوائنٹ پہ آئیں کہ ان کو کیا نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے. سب سے پوائنٹ آپ بائفرکیشن کر دیں دونوں کوسچنز کو. آپ پہلے پوائنٹ پہ آ جائیں کہ کیا آپ اس چیز کا بتا دیں اپنی پارٹی کے آپ کا کیا موقف ہے کہ ہمیں غیر ملکی جو ریزیڈنٹس ہیں, جو غیر ملکی جو ہمارے یہاں پہ دہشت کا باعث بن رہے ہیں, کیا ہمیں ان کو نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے. سب سے پہلے یہ بات ہے. یہ آپ پھر دونوں کو مکس کر گئے ہیں. اچھا چلیں شیخ صاحب, مہاجرین جو کئی سالوں سے یہاں پہ سیٹل ہیں رشین وار کے بعد, ایک وہ ہے جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں آگے. میں کلیئر کٹ سر ہم کیسے ان کو بائفرکیٹ کریں گے. امتیاز صاحب اپنے بات پہ آئے نا کہ ہم کیسے بائفرکیٹ کریں گے ان دونوں لوگوں کو. ہم پہلے اپنے ملک کو آزاد کروائیں, دین آپ بائفرکیشن کیجئے گے ان معاملات میں. آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ یہ بندہ ہماری پارٹی کا جھنڈا علم کر کے بلند کر کے کھڑا ہے, چاہے یہ افغانی ہے, چاہے یہ رشین ہے, چاہے یہ امریکن ہے, تو ہم اس کے ساتھ ہیں. نہیں, ہمیں اس پہ ایک سیدھا ہمارا پوائنٹ ہونا چاہیے کہ جو بھی اس ٹائم غیر ملکی ہے, چاہے جس مرضی کار پہ ہے, میں اپنی پارٹی کا سٹیٹ میں موقف دیتا ہوں کہ جس بھی پارٹی سے, جس بھی وہ سیاسی جماعت یا قلدم جماعت سے جس کا بھی تعلق ہے, اس کو یہاں سے نکالا جائے. بالکل ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. شیخ صاحب ہماری پارٹی بنی بھی نہیں تھی جب وہ لوگ. اچھا شیخ تو آپ اس کو نکالنے میں ہماری مدد کریں, مسلمان پاکستانیوں کی مدد کریں اس میں. شیخ صاحب لڑائی یہ نہیں ہے, شیخ صاحب لڑائی یہ نہیں ہے کہ انڈا پہلے آیا تھا کہ مرغی پہلے آئی تھی. سر آپ کو یہ چاہیے کہ اس پوائنٹ پہ آئیں کہ ہمیں نکالنا چاہیے اور حکومت کا ساتھ دیں آ کے. آپ کے ووٹ بینک میں جو بالکل نہیں رہ گیا ہوگا, شاید 2-4 ووٹ آپ کے بڑھ جائیں اس بات پہ کہ آپ جو غیر ملکی ایجنڈا ہے اس کو چھوڑ دیں, پاکستان پہ آئیں. ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان. اچھا چلیں شیخ صاحب, میں نے مدر صاحب, شیخ صاحب یوکرائن میں شیخ صاحب میں نے سر ہم سے پاکستان سنبھالا نہیں جا رہا. ہم یوکرین کی باتیں کر رہے ہیں, ہم امریکہ کی باتیں کر رہے ہیں. پہلے پاکستان پہ تو آئے نا, پہلے پاکستان کو کلیئر کریں, پاکستان کو آزاد کرائیں, پاکستان سے دہشت گردی ختم کروائیں. بعد میں ہم یوکرین بھی چلیں گے, اس کے بعد ہم امریکہ بھی چلیں گے, ہم ہر ملک میں چلیں گے. سب سے پہلے آپ پاکستان کو کلیئر کریں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں, اور آگے لوگوں کو بتائیں کہ ہم پاکستان میں سے دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں. صرف اور صرف ایک میرا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. 1 پوائنٹ نہیں اپنا شیخ صاحب اس میں کا دوسری رائے ہو سکتی ہے کہ پاکستان سے اگر ہم نے دہشت گردی ختم کرنی ہے تو میرا خیال کہ اس کے علاوہ کوئی اور پوائنٹ بھی پاکستان کے یا آپ کے اور میرے درمیان میں یا کسی بھی سیاسی پارٹی کے درمیان میں ہونا چاہیے. یہ تو چلے یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, بالکل درست ہے. اس کے اوپر آپ جو ہے بحیثیت پاکستانی آپ بھی سر اس کے اوپر منون اس پہ جو ہے اقرار کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں. میں بھی مانتا ہوں, الماس صاحب بھی مانتے ہیں, آپ کی پارٹی بھی مانتی ہے, ان کی پارٹی بھی مانتی ہے, اور ہم جیسے لوگ ہیں وہ تو اس پہ زیادہ زور ڈال رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے واسطے ایک پیج کے اوپر آگے بیٹھ جاؤ. مدر صاحب ابھی جو بات ہوئی ہے, اور خاص طور پہ میں نے جس طرح بات کی کہ یہ بانی تحریک کی جانب سے مختلف جگہوں پہ یہ بیانات آئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو چلے ہم مان لیتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن اتنا سافٹ کارنر جو نظر آ رہا ہے ہمیں, اس کی کیا وجوہات کچھ ہو سکتی ہیں سر؟ دیکھیں یہ اگر پی ٹی آئی کے ہمارے دوست نہیں ماننا چاہتے تو ٹھیک ہے, مطلب ہمیں ضرورت نہیں نا سر, زبردستی منوانے کی ضرورت تسلیم نہیں نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. لیکن ایک بات دیکھیں, جس وقت آپ کی افغان طالبان جو ہے نا وہ جس وقت حکومت ان کی بنتی ہے, امریکہ یہاں سے جاتا ہے,
تو ویلکم عمران خان صاحب نے کیا تھا. چائے کی پیالی کس نے پی تھی؟ وہ انہوں نے پی تھی جو عمران خان صاحب کو لائے تھے. تو دیکھیں یہ ان کا جو ایک پورا مطلب جو ہے نا وہ پلاننگ تھی یا سارا کچھ تھا. میں سمجھتا ہوں یہ ملک دشمنی ہے کہ دیکھیں آپ اپنے ملک کو جس میں ہم نے اتنا پیسہ لگا کے 2013 میں, اس سے پہلے ہم آپریشن کرتے رہے, 1 لاکھ سے اوپر ہمارے جو ہے نا وہ فوجی ہم نے ان کی شہادت دیکھیں یہ سارا کچھ ہم نے اس وجہ سے کیا تھا کہ آپ ان جنگجوؤں کو مطلب جو ہے نا وہ اگر آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیں مطلب جو ہے نا وہ ان کو دور نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے, قومی دھارے میں لانا چاہیے, اور آپ اکیلے فیصلہ کر کے بیٹھ گئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی نقصان دہ پالیسی تھی جو فیض حمید کے دور میں ہوا, جو عمران خان کے دور میں ہوا, اور ابھی بھی یہ اس سے بڑا جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈٹائی کی حد ہے کہ ابھی جو ہے نا وہ کے پی کی حکومت جو ہے نا وہ اس کو مطلب جو ہے نا وہ اور ہمارے دوست جو ہے نا وہ مطلب اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں حضرت علی سے میری بات سنیں ایک دفعہ, سر ایک بات سن لیں آپ, دیکھیں بات سنیں, کافی بات آپ نے کر لی ہے, پلیز ایک دفعہ بات سن لیں. دیکھیں آپ کافی بات کر چکے ہیں, بات سن لیں ایک دفعہ. دیکھیں حضرت علی سے ایک قول منسوب ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. مدر صاحب ایک منٹ, شیخ صاحب دیکھیں بیسی, جب ہم کراس ٹاک پہ جائیں گے اور ہم لوگ بالکل صحیح ہے. اچھا سنیں شیخ صاحب سنیں, نہیں سر وہ سر دیکھیں نہ یہاں پہ, سر دیکھیں یہاں پہ نہ کوئی ولی اللہ ہے. تو اس وقت دیکھ لیں آپ ایسے ہی مافیا میں لگے ہوئے ہیں آج, اور اس کے کمپیئر کر لیں دہشت گردی کے انڈر. اچھا دیکھیں میری بات سنیں سر, بات سنیں شیخ صاحب حسام صاحب مجھے صرف اتنا بتا دیں, میں نے بریک پہ جانا ہے, میں جیسے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں, ہم اسی چیز کو دوبارہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. بات یہ ہے جیسے ہم نے کہا کہ حب علی یا بغض معاویہ کی بات ہے, سر بات یہ ہے کہ زمین جنبندہ جمت گل محمد, یہ بھی ایک ایسی ڈھٹائی ہے جس کی وجہ سے ہمارے مسائل جو ہیں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. ناظرین یہاں پہ ہم چھوٹا سا لیتے ہیں بریک, آپ کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے کافی ماحول گرما گرم ہو گیا تھا, اگرچہ کہ میں چائے پی رہا ہوں لیکن چائے بھی مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے کیونکہ ماحول کافی گرم ہو چکا تھا. تو وہ تو شکر ہے کہ میری پروڈکشن ٹیم نے کہا کہ بریک کا وقت ہے, تو مجھے بھی تھوڑا سا سانس آیا. سر ابھی ہم جو چیزیں یہ دیکھ رہے ہیں, لیکن سر ابھی جو مین ایشو جو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک دہشت گردی کی بہت بڑی جو لہر جو ہے وہ بہت سپیڈ سے جو ہے وہ باہر کو آئی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو چین ریئیکشن آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ 1 سے 2 2 سے 4 4 سے 8 8 سے 16 16 سے 32 32 سے 64 یعنی کہ سر ریپڈ ہوا اور اس کے بعد ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا. لیکن شیخ صاحب اگر میں دیکھتا ہوں تو تحریک انصاف جو ہے اس پورے سینیریو کے اندر مجھے بالکل سائیڈ لائن پہ نظر آئی. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ جو ریسنٹ جو سچویشن ہوئی ہے اس سے پہلے بھی اگر میں ماہرنگ بلوچ کا نام لے لوں تو اس کو بانی تحریک کی جانب سے باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا کہ اس کو بھی جو ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس کے اندر اس کو شامل کیا جائے. اور جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو بانی تحریک کی جانب سے کسی قسم کا کوئی مذمتی بیان نہیں آیا. ہاں لیکن جیسے ہی ماہرنگ بلوچ کو 30 PMO کے تحت جب گرفتار کیا گیا تھا تو اسی وقت ایک مذمتی پوسٹ جو تھی یا آپ ٹویٹر کے اوپر ایک پورا بیان جو تھا وہ جاری ہو گیا تھا. تو کیا سر اس طرح کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں یا آپ یہ کیسے مس مینجمنٹ ہے, کیا کہیں واقعی میرے جیسے شخص کے یا باقی جو عام عوام ہے اس کے دماغ میں کہیں ہلکا سا بھی یہ پوائنٹ تو نہیں انٹر کر دیتے کہ کہیں تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کے خراب حالات کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہے؟ جی شیخ صاحب. ہمیں ایک بھی ہمارا فوجی سویلین شہید ہو تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے. ہماری دور کو اگر جا کے دیکھ لیں تو دہشت گردی کے جو فگرز ہیں آج سے کمپیئر کر لیں, ڈرون حملوں کے کمپیئر کر لیں, باقی رہی ماہرنگ بلوچ صاحبہ کی بات, تو جو بھی بندہ کوئی جدوجہد کر رہا ہوتا ہے اس کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے ڈنڈا پکڑ کے پولیٹیکل اور ڈیموکریٹکلی آپ اپنا کوئی حق مانگتے ہیں جا کے
अरबाब इख्तियारात के पास, अगर आप उसको कुचलेंगे तो फिर दूसरी चॉइस होती है कि वो जिस चीज को कुचलेंगे वो बंदूक की तरफ चला जाएगा। अच्छा। वहां पे दो जदोजहद चल रही है, एक बंदूक वाली चल रही है, एक चल रही है कि एक पॉलिटिकल है। एक नौजवान है, उसको अगर वो झंडा वहां पे पकड़ के वो वहां पे मिसिंग पर्सन के लिए जदोजहद कर रहा है, नारे लगा रहा है, अब वो चाहते हैं कि वो हो कि आप चाहते हैं कि उस नौजवान को दबा दिया जाए और वो जाके पहाड़ों में बंदूक लेके हमारे ही फौजियों को जो है वो शहीद करना शुरू कर दे। ठीक है। पॉलिटिकल चीजों को, पॉलिटिकल वो मारो जो बलोच है वो एक क्या कर रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ गैदरिंग जो कि डेमोक्रेटिक राइट है उनका, उसको एक्सरसाइज कर रही है। और यकीन करें कि ये डेमोक्रेसी का हुस्न है कि कोई भी बंदा अपने हक ठीक हो गया। आपका पॉइंट सर आपका पॉइंट आ गया कि डेमोक्रेसी का हुस्न है। जब सर आप आपका इस पॉइंट आ चीज गया, को कुचलेंगे, आप इस चीज को कुचलेंगे तो फिर वो बंदूक की तरफ जाए। सर वो आप ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया कि डेमोक्रेसी का हुस्न है। अलमास साहब, सर यही पॉइंट आप मुझे इसमें ये चीज, एक चीज तो मैं बिल्कुल पहले अपने भाई की शेख साहब की जो बात का जवाब दूंगा कि हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच को जितना मिस यूज हमने किया है, किसी, मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में कहीं पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का इतना गलत इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं हुआ। कहां पे लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच में कि आप अपने मुल्क के खिलाफ नारेबाजी करें? कहां लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच में कि आप अपने मुल्क के खिलाफ एजेंडा तैयार करें? कहां पे लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच में कि आप अपने मुल्क के खिलाफ पॉलिसीज तैयार करें? आप मुल्क का झंडा, आप मुल्क का झंडा, हम इतने वाकयात हैं कि हम सोचते, हमें परेशानी होती है कि हम अपनी मुल्क की सियासी पार्टियां हैं या हम किसी गैर मुल्क के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जब हम अपने मुल्क में सियासत कर रहे हैं, हमारे मुल्क में हमारा ओढ़ना बिछोना है, हमारे मुल्क में हमारे असासा जात है, तो हम कैसे किसी गैर मुल्की एजेंडे पे चल सकते हैं? अब आप केपीके की आप बयान देख लें कि वहां पे जो पॉलिसी क्रिएट की जाती है या वहां पे सिर्फ और सिर्फ वफाक को नीचा दिखाने के लिए दहशतगर्दों का साथ दिया जा रहा है, वफाक को नीचा दिखाने के लिए उनसे कोई भी ऐसे एक्ट जिससे मुल्क का फायदा हो रहा है उसका साथ नहीं दिया जा रहा। जो 4 सूबे हमारे गिलगित बल्तिस्तान, सारे सूबे हमारे जो हैं वो सारे हम भाइयों की तरह है सारा, लेकिन इन्होंने ऐसा कर दिया है कि जैसे वफाक को नीचा दिखाने के लिए ये सारी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं और जो बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाई जा रही है उसमें सबको सपोर्ट किया जा रहा है। जो बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने वाले हैं उनको भी सपोर्ट किया जा रहा है। पीटीआई ने अभी तक एक भी बयानिया ऐसा जारी, कुछ सामने तुम पूछ रहे थे लीडर पीटीआई के, किसी भी लीडर का बयान पिछले 10 दिन में देख लें कि किसी का भी दहशतगर्दी के खिलाफ बयान आया हो, किसी ने पाकिस्तान के अदारों के साथ यकजहती किया हो, किसी ने अफसोस का इजहार किया हुआ, किसी ने भी कोई बयान जारी नहीं किया। इसका मतलब ये है, आपका पॉइंट आ गया।